وعلى آله وأصحابه المتقدمين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ہم اور آپ کی یہ مشترکہ خوش بختی اور سعادت مندی و خوش نصیبی ہے کہ حضور کی میلاد منا رہے ہیں اور حضور کے پیارے کے ساتھ میں منا رہے ہیں۔ ہم جب الجامعۃ الحشمتیہ میں دن میں 11 بجے موجود تھے تو دھوپ پوری شدت کے ساتھ تھی، تو حضرت سے دعا کے لیے کہا کہ بڑی دھوپ ہے دعا کر دیں، تو میلاد بھی تو آقا کی تھی نا، میلاد آقا کی تھی، مانگی تھوڑی سی ٹھنڈ تھی، آ گئے بادل اور شروع ہو گئی بارش، تو سنو میرے رضا نے بہت پہلے بتایا تھا کہ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے ایک شاعر کے کچھ اشعار یاد آئے، کسی نے کہا تھا کہ یہ زمین و زماں یہ مکین و مکان، یہ مہ مہر انجم ہے جن کے لیے، یہ زمین و زماں یہ مکین و مکان، یہ مہ مہر انجم ہے جن کے لیے، اس نبی کی ولادت کے موقع پہ ہم کیوں نہ اپنے گھروں میں جلائے دیے۔ آ گئی جب ولادت کی پیاری گھڑی، آسماں مسکرایا زمین ہنس پڑی۔ آ گئی جب ولادت کی پیاری گھڑی، آسماں مسکرایا زمین ہنس پڑی، نور والے کا صدقہ اتارا گیا، نور والے کا صدقہ اتارا گیا، نور نے چاند اتارے نچھاور کیے، کاش اجمل کھلے سب کے دل کی کلی، ہمیں سلمان دیکھے عرب کی گلی۔ آمین کہو ان مبارک لمحات کے اندر، میں بھی ایک روز دیکھوں دیارے نبی، ہم بھی ایک روز دیکھے دیارے نبی، ایمان کے ساتھ ہم سب بھی ایک روز دیکھیں دیارے نبی۔ آپ سب اپنے اپنے حق میں ہمارے حق میں دعا کیجئے، آپ سب میرے حق میں دعا کیجئے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ اور فرش پر تربت دھوم دھام، میاں کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ ایک روایت میرے ذہن میں بھی آئی، میں بہت تیزی سے بیان کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ حضرت علامہ امام نبہانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام نبہانی کہ وَلَيْلَةُ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من لیلۃ القدر، فرماتے ہیں حضرت امام نبہانی کہ شب قدر سے بھی زیادہ کوئی رات افضل ہے تو میرے آقا کی میلاد کی رات افضل ہے۔ سے بھی زیادہ کوئی رات افضل ہے تو میرے آقا کی میلاد ہے، وہ شب میلاد ہے۔ میں نے امام نبہانی سے کہا ہم تو آپ کا دعویٰ لیں گے، ہم تو آپ کی بات لیں گے اپنے اس دعوے پر، اے امام نبہانی کوئی آپ مضبوط دلیل رکھتے ہو؟ تو امام نبہانی بولے سنو سنو، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے قرآن کے اندر آیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو جسے شب قدر کہتے ہیں وہ 1000 مہینے سے افضل ہے۔ توجہ، امام نبہانی بولے تم جانتے ہو کہ شب قدر کے اندر قرآن نے سفر کیا تھا اور شب کے اندر جو آج گزری ہے صاحب قرآن نے سفر کیا۔ امام نبہانی بولے سنو، شب قدر کے اندر ملائکہ سفر کیا کرتے ہیں، زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور شب میلاد میں
رسول پر نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو. سرکار شیر میں سے سنت یاد آ گئے, مظہر اعلیٰ حضرت یاد آ گئے. ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ جس وقت ہوئی بس میں جہاں میں تیری آمد, یا رسول اللہ جس وقت ہوئی بس میں جہاں میں تیری آمد, سجدے کو تیرے جھک گیا اللہ کا گھر بھی. آج ہم اگر آقا کی میلاد منا دیں یا آقا کی میلاد کے اندر ہم خوشیاں منا لیں, وہ کہا کرتے ہیں کچھ منکرین بھی تو ہے نا جنہیں وہابیہ کہا جاتا ہے, جنہیں بیابانہ کہا جاتا ہے, ان کے دلوں کے اندر جو آقا کی حسد ہے, غضب و غضب کے اندر چلے جا رہے ہیں, کوڑے جا رہے ہیں, مرے جا رہے ہیں. لیکن یاد رکھنا تم جل جل کر مر جاؤ گے, لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج آقا کی میلاد منائے تو کہا کرتے ہیں یہ میلادی ہو گئے ہیں, یہ تو مشرک ہو گئے ہیں, نعوذ باللہ یہ بدعتی ہے. توجہ, وقت تفصیل کا نہیں ہے. میں کچھ اجمالی اور آپ کے سامنے کچھ آخر کی باتیں کرنے لگا. میں نے کہا او وہابیوں, او دیوبندیوں, آقا کی پیدائش پر اگر ہم خوشی منائے تو ہم میلادی ہو جائیں, اما آقا کی میلاد پر تو خود خانہ کعبہ نے خوشی منائی ہے. میلادی ہم بھی ہیں اور میلادی ہمارا کعبہ بھی ہے. آقا کی آمد, آقا کی آمد, احمد مصطفیٰ جوانیاں لٹائیں گے ہم عظمت رسول پر نعرہ رسالت. ذرا زور سے. میلادی ہم بھی ہیں اگر آقا کی خوشیاں منانے کے سبب. دیکھو جھوم جھوم کر ابر بہارا برس رہا ہے, لوٹو مزہ لے لو. اعلیٰ حضرت بولے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا, دیکھو دریا بہا دیے ہیں, دیکھو دربے بہا دیے ہیں, نثار تیری چہل پہل پر. ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں. توجہ, میلادی ہم بھی, میلادی ہمارا قبلہ بھی. اب جنہیں میلادیوں سے چڑ ہے وہ قبلہ بدل لیں تاکہ یہ سنی گوڑا بستی کے سمجھ جائیں. ہمیں تقریر بھی کرنے کی ضرورت نہ پڑے. جن کا چہرہ خانہ کعبہ کی جانب ہے وہی سچے ہیں, جو اس سے پھرے ہیں وہی دین سے پھر گئے. زندہ باد. حضرت جبریل امین ہے. لگے تو آقا کے محبین آ جائے ہیں. حکومہ میں مجمع ہے, لوگ سما کے پاس پروانے جمع ہوتے ہیں, لیکن پروانہ مصطفیٰ عشق رسول اور جہاں جہاں ذکر رسول ہوتا ہے دیوانے جمع ہو جاتے ہیں. حضرت جبریل امین ہے. کون ہے؟ سردار الملائکہ ہے, سارے فرشتوں کے سردار ہے. رب کسی کو بھی حکم دے سکتا تھا, لیکن سردار ملائکہ کو حکم دیا. بات تو محبوب کی ہے نا, بات محبوب کی ہے. 3 جھنڈے ہاتھ میں لیے ہیں. 3 جھنڈے. جا کر بتا دینا ان دیو کے بندوں کو جن کی عقل بند ہے کہ جبریل امین 3 جھنڈے لیے ہیں. ایک جھنڈا مشرق میں نصب کرتے ہیں, ایک جھنڈا مغرب میں نصب کرتے ہیں, اور آقا کی میلاد پر ایک جھنڈا سقف کعبہ کعبہ شریف کی چھت پر نصب کرتے ہیں. سنو, میلاد مصطفیٰ منانے پر اگر ہم میلادی ہیں تو میلادی کعبہ بھی ہے اور میلادی جبریل بھی ہے. دیکھو میرے نبی کی شان, دیکھو میرے نبی کی شان, نعرہ رسالت. توجہ, قرآن پاک کی آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا آپ کو, وقت نہیں ہے. قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. تمہارے پاس نور آ گیا, نور آ گیا. بولے میلاد کون منا رہا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں
نور آ گیا ہے. میں کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں. حضور کے اوصاف حمیدہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرمائے کہ تیرے دماغ صاحب تنہائی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یعنی کہ ختم ہونا ایک عیب ہے. ان عیب سے آپ کے وقت بری ہے. ایک گنتی بے شمار ہے. جو جب کوئی بھی بات ذکر کر دیتا لیکن جب آقا کی میلاد کی بات آئی تو رب وصف نور کو ذکر کر رہا. جی بولے یہ میلاد پر تم نے موم بتیاں جلانا کہاں سے سیکھا؟ یہ روشنی کہاں سے سیکھی؟ ہم نے کہا قرآن سے سیکھی. رب آقا کی میلاد کا جہاں ذکر کر رہا ہے وہی نور کا ذکر کر رہا ہے. ہم نے نور مجازی لگا کر اعلان کر دیا منائیں گے تو مکمل قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آقا کا میلاد منائیں گے. میلاد بھی ہوگا اور اپنی گلیوں کو نورانی کر کر نور سے سجا. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سردار کی آمد، لجپال کی آمد، لجپال کی آمد. آمد مصطفیٰ نعرہ رسالت. تم نے کتنا کلومیٹر سجایا ہوگا میاں؟ 2 کلومیٹر سجایا ہے. یہ میرے احباب ہیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کوما فاطمہ والوں کو. بولے حضرت پورا کوما سجا دیا. سعد اللہ نگر والوں کو اللہ سلامت رکھے. بولے حضرت سعد اللہ نگر سجا دیا. لیکن 2 کلومیٹر ہی سجایا ہوگا نا. میں آپ کو آج میلاد کی بتاؤں کہ مکہ مکرمہ سے ملک شام تک رب نے سجایا ہے. ہزاروں کلومیٹر. آؤ حدیث پاک اٹھاؤ. اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کو نقل بھی فرمایا. فرماتے تھے جس وقت آقا خاک دانائے گیتی پر تشریف لائے, دنیا میں تشریف لائے, جس وقت کوئی بند میں جہاں میں تیری آمد, جس وقت میرے آقا تشریف لائے, حضرت آمینہ فرماتی ہے اضاءت لہو نور, فرماتی ہے اضاءت لہو, فرماتی ہے حضور الشام. آقا جس وقت تشریف لائے ایک نور نکلا. یہاں مکے سے لے کر اور شام تک ساری راستے, سارے شہراں وہ روشن ہو گئے. بولے روشنی کرنا کہاں سے سیکھا؟ ہم نے کئی حدیث مصطفیٰ اس حدیث سے سیکھا. لیکن میں آج آپ کو بتاؤں, ابھی آپ پوچھیں گے کہ حضرت آج تو آقا کی میلاد میں سب مدن ہیں, سب جھوم کر منا رہے ہیں. پوچھو کیا ہو رہا ہے؟ بولے معلوم نہیں کہ آقا آ گئے, بولے معلوم نہیں کہ سرور آ گئے ہیں, معلوم نہیں کہ داتا آ گئے ہیں, معلوم نہیں کہ امام الانبیاء آ گئے ہیں, معلوم نہیں کہ تاجدار رسول آ گئے ہیں, معلوم نہیں کہ سید الانبیاء آ گئے ہیں, معلوم نہیں تمہیں کہ جانے کائنات آ گئے ہیں, مٹھے کائنات آ گئے ہیں, شام کائنات آ گئے ہیں. توجہ توجہ, یہ آقا تشریف لے آئے ہیں. مجھے حدیث پاک یاد آئی. فرمایا جاتا ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی 3 خصال, اپنی اولادوں کو 3 چیزیں ضرور سکھا دینا. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں اپنی اولادوں کو ضرور سکھا دینا. نمبر 1 حب نبیکم, اپنے نبی کی رج رج کے محبت سکھا دینا. زور سے اپنے نبی کی محبت سکھا دینا. تو جو ہم نے پرچم نکالے ہیں, یہ جو ہم نے جلوس نکالا ہے, یہ جو آقا کی آمد کا ذکر کرتے ہم راستوں پر نکل پڑے ہیں, صلاۃ و سلام کے ساتھ نکلے ہیں, درود و سلام کے نغمات لے کر نکلے ہیں, صلاۃ و سلام کا گجرا لے کر نکلے ہیں, جھنڈوں کو اللہ اکبر ہاتھوں میں لے کر چلے ہیں, آقا کی آمد کا ذکر کرتے چلے ہیں. یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے ہم اپنی اولادوں کو اور اپنے لوگوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ نبی کی محبت سیکھ لو. شعبۂ محشر نبی ہمارا, شعبۂ محشر ساقی کوثر, ساقی کوثر, مالک جنت, مالک جنت, نعرہ رسالت. میرے آقا خاتم النبی
जाने वाला है। लेकिन मेरे ज़हन में पुरानी बात की रिवायत ज़हन में आई, आयत ज़हन में आई। कुरान के अंदर आया कि हज़रत, मैं तफसील में ना जाकर मुख्तसर बता रहा हूँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी आका की आमद का जिक्र अपने अपने अनवार में करते रहे, अपने अपने दौरों में आका की आमद का जिक्र करते रहे। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी आका की आमद का जिक्र करते रहे। अब आका के आने से जो पहले नबी आए हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तवज्जो, कुरान में आयत है, कुरान ऐलान कर रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब आखिरी दौर आया, अपने विसाल का वक्त करीब आया, तो इरशाद फरमाते थे, ए मेरे उम्मतियों, ए लोगों, याद रख लेना, अब मैं तुम्हें एक नबी की आमद की खुशखबरी दे रहा हूँ। याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो मेरे बाद आएंगे और उनका नाम अहमद होगा। उसका नाम क्या होगा? अहमद होगा। मैंने कहा ये कौन है? ये 200 कमो बेश जमाना फजर का 200 साल गुजरा है। 200 साल पहले बैठ कर ये भी बता दे कि मेरे बाद आएंगे और ये भी बता दे उनका नाम अहमद होगा। मियां इसी का नाम तो इल्म गैब है, इसी का नाम तो इल्म गैब है। तवज्जो, मैं तफसीर में न ले जाकर आओ शबे मेराज चलते हैं, आओ मस्जिद अक्सा चलते हैं। आका मस्जिद अक्सा सब शबे मेराज जलवा फरोज है, मुसल्ला इमामत की बात होती है। हज़रत जिब्रील फरमाते हैं करके नबी अंबियाए किराम मौजूद है, करके रुसुलाने इज़ाम मौजूद है, लेकिन आका मुसल्ला इमामत पर आप ही को खड़ा होना है, मुसल्ला तो आप ही को दिया जाना है, मुसल्ला तो आप ही को तकदीस किया जाना। तवज्जो, तवज्जो, शबे मेराज मस्जिद अक्सा में मेरे आका इमाम, सारे नबी मुख्तदी, उसमें हजरत ईसा भी मुख्तदी है। मैंने क्या कहा था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 200 साल पहले ये भी बता दे वो मेरे बाद आएंगे और ये भी बता दे तो उनका नाम अहमद होगा। जरा जोर से शबे मेराज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे आका की इक्तिदा करे, मेरे आका की मुख्तदी बन जाए, आका उनकी इक्तिदा करे। तवज्जो, मैंने कहा ए मुसलमानों, जब मेरे नबी के मुख्तदी के इल्म गैब का ये आलम है, तो इमाम के इल्म गैब का आलम क्या? इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया, नबीयुल अंबिया, नबीयुल अंबिया, नारे रिसालत। नरकी जोश हुस्न ने गुलशन में जा बाकी, चटकता फिर कहाँ गुंजा कोई पावे रिसालत का। मोहम्मद मजहरे कामिल है हक की शान और इज्जत का। नजर आता है इस अंदाज, नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का, नजर आता है इस कसरत में कुछ अंदाज वहदत का। आला हज़रत फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। यानी कि मखलूक में अगर आप दर्जाबंदी करोगे तो अल्लाहु अकबर, आपको ये उलमा बताएंगे कि वाला अब्दुल मुमिनुल खैरुम मिन मुशरिक, कि मोमिन अल्लाहु अकबर ये बेहतर हुआ करता है और आला हुआ करता है, बल्कि मोमिन ही बेहतर हुआ करता है। और फिर मोमिनीन के अंदर अगर दर्जे करोगे तो उससे आप आगे जाओगे तो औलियाए किराम की जमात आएगी। औलियाए किराम में दर्जे हैं, कुछ अक़ौस है, कुछ अक़ताब है, कुछ अब्दाल है, कुछ औताद है। तवज्जो, औलियाए किराम की जमात में आगे जाते रहो, आखिर के अंदर सहाबाए किराम की जमात आएगी। उनके अंदर कुछ अव्वलीन है, कुछ मुहाजिरीन है, कुछ अंसार है, कुछ क़ब्ले फ़तह मक्का है, कुछ बादे फ़तह मक्का है। तवज्जो, आखिर में जाओगे तो खुलफाए राशिदीन की जमात आएगी। उनके आखिर में जाओगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अल्लाहु अकबर का नाम आएगा। अब वहां से जब आगे कदम रखोगे तो अंबियाए किराम की जमात आ जाएगी। अंबियाए किराम के आगे जाओगे तो आपको रसूलाने आज़म की जमात मिल जाएगी, उनके अंदर भी दर्जे हैं। तवज्जो, खल्क से चले थे अंबियाए किराम के बाद रसूलाने आज़म तक पहुंच गए, और जब सबसे आगे और सबसे आखिर में ढूंढोगे कि बादे खुदा कौन है तो आला हज़रत बोले कहना पड़ेगा, मजबूर होकर कहना पड़ेगा या मसरूर होकर बहर
ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، کہنا پڑے گا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔